میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج کا ہمارا خاص مضمون ہے انسانی زندگی کیا ہے۔ ہم روزمرہ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے حوالے سے اور دوسرے لوگوں کی زندگی کے حوالے سے بہت باتیں کرتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زندگی کے مفہوم کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پاتے۔ ہم زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ بس میرا بھلا ہو، میرا فائدہ ہو، اور دوسرے کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی خیر ہے۔ ہم اپنے گھر بیٹھے دوسروں کی بیوی اور بیٹی کے بارے میں تو بڑی باتیں کرتے ہیں، دوسرے اشخاص کے بارے میں نکتہ چینی تو بہت کرتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا ان کے گھر میں آتا ہے، وہ کس حال میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہم پر رحم کرے، اور اگر کوئی نہ کرے تو ہم رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، لیکن جب ہم پر کوئی وقت آتا ہے کہ ہم کسی پر رحم کریں تو ہم رحم سے کنارے۔ زندگی کے مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بے شک ہم کئی دہائیوں سے مسیحی خاندانوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مسیحی کلیسیا میں، مسیحی ماحول میں خدا تعالیٰ نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا خوبصورت موقع عطا کیا۔ ہم میں سے بیشتر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کا کلام بھی 20 بار پڑھا ہے، ہزاروں بار سنا ہے، تو بھی وہ کلام ان کی زندگیوں میں اتنا بارآور نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بھی ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ زمانہ قدیم میں جب ایوب نبی نے الہام کی وسیلے یہ چند باتیں لکھی، اس نے اس پس منظر کو اور اس دور کو بھی اپنے ذہن میں رکھا۔ جب لوگ سوچتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی زندگی بالکل ختم ہے، کوئی امید نہیں ہے، لیکن خدا الہام کی وسیلہ اپنے اس بندہ کو یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد بھی انسان کی زندگی ہے، اور نیا عہد نامہ ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم واعظ نبی کی کتاب، مزامیر کی کتاب، یسائی نبی کی کتاب میں بھی مرنے کے بعد ایک خاص زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تواریخ کی کتاب میں، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کی کتاب ہے، اور پرانے عہد نامے کا خصوصی احوال ہے اس میں، اور نہ صرف داؤد اور یسایہ اور ایوب اسے بیان کرتے ہیں، بلکہ اور بہت سے انبیاء اصغر بھی اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر، اور ساتھ یہ پڑھتے ہیں جیسے ہمارے باپ دادا تھے، اور ہمارے دن روئے زمین پر سایہ کی طرح ہے، اور ہمیں کیا نصیب نہیں۔ اور ایوب نبی کی کتاب میں اور اس کے اس 14 باب میں انسان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پھول کی طرح نکلتا ہے اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے اور چہرتا ہے، گھاس کی طرح ہے اور مرجھا جاتا ہے۔ پھر ایوب نبی لکھتا ہے کہ زندگی ایک تیز رفتار چرخی ڈھرکی کی مانند ہے، اڑنے والی شٹل کی طرح، پتہ نہیں چلتا کب اڑ گئے۔ اور یہ ڈھرکی جو ہے یہ جلاہے استعمال کیا کرتی ہے،
पुराने ज़माने में शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी की और कोई बेहतरीन मिसाल ना हो, इसलिए खुदा के इस बंदा ने उस घर की तेज़ रफ्तार चरखी के बारे में कहा है, जिससे वो धागा बुनती है। कहता है कि हमारी ज़िंदगी जो है बस औकात बगैर उम्मीद के गुजर जाती है। फिर लिखा है कि इंसानी ज़िंदगी हाथ की जुड़ाई की तरह। मैं इंसानी ज़िंदगी के बारे में चंद बातें आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ। हाथ की चौड़ाई कितनी है? चंद इंच है। और जरा गौर कीजिएगा, इंसान फख्र कितना करता है, उसमें तकब्बुर कितना है। जिनके पास थोड़ी सी तालीम आ जाए वो तालीम पर फख्र करते हैं, जिनके पास थोड़ा हुनर आ जाए वो हुनर पर फख्र करते हैं, जिनके पास 4 पैसे आ जाए वो पैसे पर फख्र करते हैं। और मैंने ये भी देखे जिनके पास कुछ भी ना हो वो उनमें अकड़ ही बड़ी होती है, वो अपनी अकड़ पर ही बड़ा फख्र करते हैं। और इंसान शाह क्या है? उसकी हैसियत एक हाथ से ज़्यादा नहीं है। और खुदा का बंदा इंसान को याद दिलाता है, दाऊद नबी ज़बूर 39 में लिखता है, इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसुमार, यानी जब वो अरूज पर है ना, फिर कुछ नहीं। आपने सुना हो सारे ऐसे अजीज हैं जो पढ़ते भी हैं और मीडिया में भी देखते हैं, कितने कितने बड़े बड़े बादशाहों का जिक्र आप सुन रहे हैं, कितने बड़े बड़े बादशाहों की बातें आपने सुनी। अब वो कहा उनके मिस्र के दौर के बादशाह आज जब उनकी कब्रें खोदते हैं तो हड्डियों का ढांचा है या फिर उन्हें केमिकल लगा के महफूज किया है और अंदर उनकी कब्रों में या दिए पड़े हैं या उस दौर की करेंसी पड़ी है, या कुछ कब्रों में उनके चांदी सोने के जेवरात, कुछ भी नहीं, उनकी हैसियत कुछ भी नहीं। इंसान तब तक ही है जब तक उसकी जिंदगी में दम है, और हम अपनी जिंदगी में ज्यादातर वक्त मनफी बातों और मनफी सोचों में गुजार देते हैं, फख्र में तकब्बुर में गुजार देते हैं। अजीजों, इंसानी जिंदगी जुलाहे की तांत डोरी या धागे की तरह। अय्यूब नबी ने इसको खूब दोहराया है। पहले जुलाहे की चरखी की तरह कहा है जो घूमती रहती है, और फिर धागे की तरह, वो भी घूमता रहता है, चरखी घूमता है, तेज घूमता है। और फिर निशान भी लिखता है, मेरा घर उजड़ गया और गिदरिये के खैमा की मानद मुझसे दूर किया गया है। जिस तरह गिदरिया जो अपनी वे बकरियां चुराता है बैबान में और आंधी उसका खैमा उड़ा ले जाती है, कहता है उसकी तरह मेरा खैमा मुझसे दूर किया गया और मैंने जुलाहे की मानद अपनी जिंदगानी को लपेट लिया। जिस तरह जुलाहा उस धागे को अपनी चरखी पर लपेटता है, मैंने उस तरह अपनी जिंदगानी को लपेट लिया। कितनी छोटी सी और मामूली सी जिंदगी है। और ईसा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मुझे तांत से काट डालूंगा। जिस तरह धागे को काट दिया जाता है और वो सुबह से शाम तक मुझे तमाम कर डालता है।
یہ انسانی زندگی کی صورتحال ہے. اور یعقوب خدا ان کا بندہ لکھتا ہے انسانی زندگی بخارات کی طرح، بخارات پل چھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے. یہ انسانی زندگی. اور پھر ہم یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا. یعقوب لکھتا ہے ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا. ذرا سنو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ ذرا سنو، غور سے سنو، کیونکہ ہم اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. وہ خراب کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے. عزیزو، یہ ہماری زندگی کا حال ہے. دوسری خاص بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، خدا اس زندگی کا امتحان لیتا ہے. میرے ساتھ مل کر بولیے گا، خدا اس زندگی کا امتحان لیتا ہے. اور ایک اور لفظ ہے، وہ بھی میرے ساتھ مل کر بولیے گا، خدا اس زندگی میں امتحان لیتا ہے. خدا اس زندگی میں امتحان لیتا ہے. یعنی زندگی کا امتحان لیتا ہے اور زندگی میں امتحان لیتا ہے. کچھ لوگ ذرا بھی ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے. وہ سمجھتے ہیں دیکھا جائے گا، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے یا کوئی اچھا کام کر کے ہم توبہ کر لیں گے تو خدا ہمارے گناہوں اور قصوروں کو معاف کر دے گا. کوئی بڑی نیکی کی، کوئی روزے رکھے، کوئی زکوٰۃ دی، کوئی زیارت کی اور کہا بس اب میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا بھی میں امتحان ہوگا اور اس زندگی میں امتحان ہوگا. کیا آپ جانتے ہیں ایمانداروں کا جو باپ ہے، باپ ابراہیم، جسے بعد میں ابراہیم کا نام دیا گیا، کیا اس کا امتحان نہیں ہوا تھا؟ جتنے بھی بزرگان دین جن کا ذکر کلام مقدس میں ہے، وہ زندگی کے امتحان میں گزرے. ان کی زندگی کا امتحان ہوا، بہت ناکام ہوئے اور کچھ کامیابی ہوئے. اب آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے، آپ کا امتحان کتنی بار ہوا؟ یہ ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے. ہم محسوس نہیں کرتے، ہم دوسروں کے امتحان پر بڑا غور کرتے ہیں. دیکھو فلاں پہ مصیبت آئی ہے، برا وقت ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے، اور اپنے امتحان کی ہم بات نہیں کرتے. دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا ہمارا مشغلہ بن گیا. عزیزو، وہ دلوں کا امتحان لیتا ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے تو نے میرے دل کو آزما لیا، تو نے رات کو میری نگرانی کی ہے. تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا. تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا. میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے. 17ویں زبور میں داؤد نبی لکھتا ہے کہ تو میرا امتحان لیتا ہے، تو میرے دل کا امتحان لیتا ہے، تو میرے دل کو آزماتا ہے، تو رات بھر میری نگرانی کرتا ہے، تو مجھے پرکھتا رہتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ مجھ میں کھوٹ نہیں ہے، پر میں نے ٹھان لیا ہے کہ میں اب اپنا منہ بند رکھوں گا تاکہ خطا مجھ سے نہ ہو. ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو تھوڑا بولتے ہیں ان سے تھوڑی خطا ہوتی ہے، اور جو زیادہ بولتے ہیں ان سے زیادہ خطا ہوتی ہے، اور جو اپنے آپ کو بہت لائق سمجھتے ہیں ان سے اور زیادہ خطا ہوتی ہے. عزیزو،
ہم اکثر و بیشتر یہ سوچتے ہیں کہ جب خدا کے خادم ہمیں کلام دیتے ہیں تو شاید وہ مجھے سامنے رکھ کے دیتے ہیں. اصل میں خدا کا کلام ہتھوڑے کی طرح ہر ایک کو لگتا ہے، اور لکھا ہے خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے بھی تیز ہے، وہ بند اور گودے سے گزر جاتا ہے. دانیل نبی کی کتاب میں بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے، اور بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف و براق ہوں گے. یعنی کہ بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور پاک ہوں گے مسیح کے اس بیش قیمت خون کی وسیلہ سے. اس کے علاوہ ہم پاک نہیں ہو سکتے. وہ صاف اور براق ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے. شریر شرارت کرتے رہیں گے اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا، اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھے گا. دانیل نبی لکھتا ہے دانشور سمجھ جائیں گے کہ میں شرارت کرتا ہوں، فلاں شرارت کرتا ہے، اور شریر شرارت کرتے رہیں گے. ان کو آپ 1000 بار خدا کا کلام سنا لو، ہم تنگ آ کے کہتے ہیں کہ ڈی این اے میں پرابلم، ہم تنگ آ کے کہتے ہیں کہ تربیت ٹھیک نہیں. عزیزو، آج چند دنوں سے آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے، موٹر وے جس خاتون سے زیادتی ہوئی اور اس واقعے کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے مجرموں کو پھانسی دینی چاہیے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ انہیں ساری عمر جیل میں رکھنا چاہیے تاکہ انہیں احساس ہوتا رہے. پھانسی دے دیں گے تو ایک دم جان چھوٹ جائے. دانشور کیا دلائل دیتے ہیں؟ کچھ دانشور کہتے ہیں کہ ان کے ڈی این اے میں پرابلم ہے. کچھ دانشور کہتے ہیں تربیت صحیح نہیں ہے. کچھ دانشور کہتے ہیں نفسیاتی مریض ہے، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ان کا پرزہ ڈھیلا ہے، یہ نفسیاتی مریض ہے. یہ سوچیں ہیں دانشوروں کی. لیکن معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو انسانی زندگی کا حال بڑا صاف نظر آتا ہے. میں چند دوستوں سے بات کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ اس جنگل میں جہاں سے وہ دہشت گرد نکلے جنہوں نے اس بہن سے زیادتی کی، ننے بچوں سے زیادتی کی، کیا اگر وہاں سے سور نکل آتا، ریچھ نکل آتا تو وہ کیا کرتا؟ اس کا حملہ یقیناً اس درندہ صرف انسان سے کہیں کم ہے. گویا انسان ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ تجھے تو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور تو حیوانوں سے، درندوں سے بھی بدتر ہے. اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ایماندار کہلاتے ہیں اور ان لوگوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں کرتے، ہم ان سے کس لحاظ سے بہتر ہیں؟ ہم اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم حلال کھانے والے لوگ ہیں، ہم ناپاک چیزیں نہیں کھاتے، اور جو ناپاک کھاتے ہیں اور جو حرام کھاتے ہیں انہی سے مانگ مانگ کے ہم کھاتے ہیں اور انہی پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، انہی سے ہر بات سیکھتے ہیں، دنیوی اور بے شمار سائنسی باتیں. یہ انسانی زندگی کا حال ہے. ذرا دیکھیے جس معاشرہ میں ہم پرورش پا رہے ہیں. ہم اس گرجا گھر میں آتے ہیں تو میں نے 20 دفعہ آپ کو بتایا ہے ہماری نگاہ ہر شخص پر ہوتی ہے اسٹیج پر جب کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے میں نام لے کے ان کو کبھی کبھار یاد بھی دلا دیتا ہوں کہ تم عبادت کے لیے آئے ہو، ہنسی مذاق کے لیے بھی نہیں آئے اور کسی کو بری نگاہ سے دیکھنے کے لیے نہیں آئے.
कम से कम इंसान के बच्चे बनो और 1 घंटा तो आराम से बैठो। अगर तुम में इंसानियत नहीं है तो गिरजा घर के बाहर निकालो। और मैंने ये भी 20 दफा कहा है कि कुछ बीमारियां हैं जो दुआ से ठीक होती हैं, कुछ रोज़ा से, और कुछ फिर दुनियावी जो कानून है, शरीयत के सख्त कानून, उनसे ठीक होती है। अगर हम मसीह पर ईमान रखते हुए मसीही जिंदगी अपनाते हुए फिर बेहुदा जिंदगी बसर करें तो फिर हम अय्यूब नबी और दाऊद नबी और ईसा नबी और दानियल नबी इनकी कही लिखी बातों को किस अंदाज से लेंगे? अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है वो दिलों का इम्तिहान लेता है, वो हमारी सोचों से वाकिफ है, वो हमारे उठने बैठने चलने फिरने से वाकिफ है, वो साफ करने के अमल से हमें गुजारता है। वो दिलों का इम्तिहान लेता है, वो हमें साफ करने के अमल से गुजारता है। जिस तरह चांदी को और सोने को ताकर एक खास दर्जा हरारत पर उसे गर्म करके रखा जाता है, कहते इसी तरह वो हमें साफ करता है। और साफ करने का अमल इंसानी ज़िंदगी में वो बहुत सारी मुश्किलात में से भी हमें गुजरने देता है। हम कहते हैं क्या खुदा, मैं तो तेरी बंदगी करने वाला शख्स हूँ, मैं कभी कभार तेरे घर में भी आता हूँ, मैं कभी कभार तुझे हदिया और नजराने भी देता हूँ, तू मेरा इम्तिहान क्यों लेता है? तो मुझे साफ करने के अमल से क्यों गुजारता है? अजीजों, जब तक सोने और चांदी को सफाई के अमल से न गुजारा जाए वो खालस नहीं बनता, उसमें थोड़ी सी खोट रह जाती है। इंसान असली इंसान बनता ही तब है जब वो मुश्किलात में से गुजरे। जो कभी बीमार नहीं होते उन्हें बीमारी का पता ही नहीं, कदर नहीं। जो कभी बीमार नहीं होते उन्हें सेहत की कदर नहीं। बीमारी को उनसे पूछें जो बीमारी की हालत में है, मुश्किलात को उन्हें पूछें जो मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। अजीजों, आज इस देश में एक कमरे का मकान वो हासिल करना मुश्किल है। लोग खैमों में जिंदगी बसर करते हैं, उनके खैमे आजकल शराब की नजर होते हैं, उनके खैमे आंधी और तूफानों की नजर होते हैं, बेसरो समा। इस जिंदगी में वो बेचैनी की हालत में। जरा देखिए खुदा की क्या मर्जी है, खुदा किस तरह इंसानों को मुख्तलिफ मराहल से गुजारता है ताकि वो साफ करने के अमल से गुजर जाए। खुदा तूफानों के जरिए इम्तिहान लेता है। और अजीजों, मैंने कई बार इस गिरजाघर में आपके गोशगुजार किया था कि जब मैंने अपनी मसीही खिदमत का आगाज़ किया जयजवाड़ा से, तो अपने लोगों ने खूब डट के मुखालफत की। मैं सोचता था कि मैं तो नया नया अभी बाहर से पढ़ के आया हूँ, मैंने इनका गुजारा किया। हम नवाबावाला में आए 1970 में, यहाँ चंद खानदानों ने खूब मुखालफत की। मैं उस वक्त 11वीं जमात में था, मैं सोचता था कि हमने क्या क्या हुआ, अभी तो कर्म में आए। आज 35 साल के बाद फिर सोचता हूँ कि मैंने इस शख्स का क्या बिगाड़ा है, ये रोज मेरी मुखालफत करता है। अब फिर मेरे ज़हन में आया कि दाऊद नबी अपनी जिंदगी के याम में लिखता है, आए खुदा कुत्तों ने मुझे घेर रखा है, और कुत्तों को तशबीह दी गई है अबीस। और फिर मुझे एहसास होता है कि इंसानी जिंदगी में खुदा आपको साफ
ہونے کے عمل سے گزارتا رہتا ہے. وہ طوفانوں کی ضیا پہ امتحان لیتا ہے. خاموش رہے, دیکھیں جو بھونکتے ہیں انہیں بھونکنے دیں, جو آپ کا برا چاہتے ہیں انہیں برا کرنے دیں. مارنے والے سے بچانے والا خدا اپنے بندوں کو طوفانوں سے گزارتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ طوفانوں سے گزرے اور اس کی زندگی ایک ثابت قدم انسان کی طرح ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آپ بڑے مبارک ہیں. خدا نے آپ کو بہت ساری برکات سے نوازا ہے. اگر آپ برکات رکھتے ہوئے بھی منفی رویہ رکھیں گے تو خدا برکات چھین بھی لیتا ہے. اگر آپ تندرست ہیں اور خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے تو خدا آپ کو ایسی بیماری میں بھی مبتلا کر سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی پہ ترستے رہیں گے کہ کوئی مجھے شفا دے دے, کوئی مجھے اٹھا کے حوض میں پھینک دے تاکہ میں شفا پاؤں. آپ ترسیں گے کہ کوئی مجھے حوض میں پھینکے. لیکن ہماری زندگی میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ عزت راس آتی ہے نہ محبت راس آتی ہے. ان کی زیادہ عزت کریں اور انہیں زیادہ محبت دیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. انسانی زندگی کا ایک بھیانک سا یہ منظر ہے. عزیزو, ہم اس آدمی کی مانند ہیں جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی. جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا. یہ مضبوط بنیاد ہے. اگر طوفانوں میں سے خدا ہمیں گزارتا ہے تو پھر ہماری بنیاد ٹھوس چٹان ہے. اگر ہماری بنیاد تصورات پر مبنی ہے, اگر ہماری بنیاد اس بات پر ہو کہ مجھے ریٹائر ہو کے پینشن بڑی مل جائے, مجھے نہیں کوئی پرواہ ہوگی, اگر ہماری بنیاد اس بات پر ہو کہ میری انشورنس بھی بہت بڑی ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میری 4 پشتیں کھا سکتی ہوں, میرے پاس اتنا اناج ہے کہ میں اپنی جان سے کہوں گا کہ کھا پی تیرے لیے برسوں کے لیے مال موجود ہے, تو خدا ایسے اس انسان کے تکبر کو خاک میں ملا دیتا ہے. وہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ اگر میرے کھتوں میں بہت سارا اناج ہے تو میرے اناج سے ضرورت مندوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے, میری پینشن سے, میرے مال سے, میرے روپے پیسے سے کس کو فائدہ ہوا ہے. اگر میری تنخواہ خداوند نے بڑی بڑھا دی ہے تو میں کلیسیا کی بہتری کے لیے کتنا خرچ کرتا ہوں. میں جس چرچ کو اپنا مدر چرچ کہتا ہوں اسے کیا دیتا ہوں, اس کے چرچ کے تعمیراتی منصوبوں میں کتنا حصہ ڈالتا ہوں. عزیزو, جب ہم تصورات کی دنیا میں رہیں گے اور اپنے آپ میں بڑے ہی خوش رہیں گے اور اس مضبوط چٹان کو بھول جائیں گے جو ہمیں طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی قوت عطا کرتا ہے, تم کے جاؤ. آخری امتحان, زندگی کا امتحان, آخری امتحان کیا ہے؟ وہ ہمیں آگ میں سے گزرنے کا ایک پھر موقع بھی فراہم کر دیتا ہے, بلکہ خود گزارتا ہے. اور پھر لکھا ہے آپ ہر ایک کے کام کو ظاہر کرتے ہیں. آپ بتائے گی یہ کیسا شخص ہے. جب ہم دانیل نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں, آپ جانتے ہیں اسے شیروں کی مان میں ڈالا گیا. کتنے ہیں جو اس واقعے کو جانتے ہیں, جنہوں نے پڑھا حضرت کے ہاتھی کا ہے, کتنے لوگ ہیں؟ مجھے بتائیے گا, کیا دانیل ڈر گیا تھا؟ نہیں ڈرا.
میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شیر ڈر گیا تھا، بھوکا تھا، اسے کھانا چاہیے تھا، وہ انہیں دیکھ کے ڈر گیا۔ بھوکا بندہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا، نہ بھوکا جانور، تو ڈر گیا۔ عزیزو، صدرک میثاق اور عبدالنجو کی بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آگ میں ڈالا گیا، ڈالنے والے خوش تھے، شرارتی ذہن اور شرارتی سوچ والے لوگ خوش تھے، میں نے آگ میں ڈال دیا، دیکھو اب یہ بھسم ہو جائے۔ پر آگ میں ڈالنے والے ڈر گئے، جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہی ڈر گئے، وہ پرسکون رہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جو آگ کو بجھانے میں بھی قدرت رکھتا تھا۔ میری بہن اور پیارے بھائیوں، آپ جب صاف ہونے کے عمل سے گزر جائیں گے، دلوں کا امتحان ہو جائے گا، طوفانوں کا مقابلہ آپ کر لیں گے، اس کے بعد آخری امتحان اس زندگی کا وہ آگ میں ڈالے جانے کا ہے۔ اس سے بھی گھبرائیے نہیں، ذرا مضبوط ایمان رکھیے گا، مثبت سوچ رکھیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ خدا ایمانداروں کو اس آگ سے بھی نکال لے گا، ان کا ایک بال بھی نہیں جلے گا، اور جو ڈالنے والے ہیں وہ ڈریں گے، اور پھر انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے خدا کے بندوں کو نجائز دکھ دیا، اور خدا کہے گا دیکھ میں نے اپنے بندوں کا امتحان لیا ہے، میرے بندے اس امتحان میں پورا اترے ہیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو ان آزمائشوں سے گزرتا ہے اور ان امتحانات کا مقابلہ کرتا ہے اور ان امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے۔ یعقوب لکھتا ہے، خداوند کا بندہ کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ ہے۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں۔ عزیزو، کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسا خاندان نہیں، کوئی ایسی کلیسیا نہیں، اور کوئی ایسی قوم نہیں، کوئی ایسی تنظیم یا آرگنائزیشن نہیں کہ مشکلات میں سے نہ نکلے۔ سب سے زیادہ مشکلات کا ذکر ہم بنی اسرائیل کے بارے میں کرتے ہیں، اور جو لوگ سطحی علم رکھتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پہ بڑی مشکلات آئیں اور وہ خارج کر دیے گئے اور اب ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو ذرا گہرائی میں خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی تکالیف دراصل اس لیے تھی کہ خدا انہیں ایک ایسے عمل سے گزارنا چاہتا تھا کہ وہ خالص سونا بن جائے۔ آپ جانتے ہیں وہ قوم آج دنیا کا 70-80% سرمایہ اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے، سونا چاندی ان کے پاس سب سے زیادہ۔ یہ جو گوگل ہے یہ ان کا ہے، وہ اس کے بانی ہے۔ جو بڑا کمپیوٹر یوز کرتے ہیں انٹل، یہ بھی ان کا ہے، اس کے بانی ہے۔ 70% ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کے وہ بانی ہیں، تو کیا وہ خارج کر دیے گئے؟ جو انسان برکات سے لدا ہوا ہے، جو درخت پھلوں سے لدا ہوا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ درخت اچھا نہیں ہے، یہ انسان اچھا نہیں ہے؟ جو روحانی اور دنیاوی برکات سے لدا ہوا ہے، عزیزو، یقیناً وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہے، اور جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں انہیں راست باز کہا جاتا ہے۔ پاک نہیں، کیونکہ پاک کے معنی فرق ہے، انہیں راست باز کہا جاتا ہے جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ آئیں خدا کے زندگی بخش کلام کو ذہن میں رکھیں،
وہ دلوں کو صاف کرتا ہے، وہ صاف کرنے کے عمل سے گزارتا ہے، وہ طوفانوں کے ذریعے امتحان لیتا ہے، وہ ہمیں آخری امتحان آگ میں سے گزارتا ہے۔ اور نچوڑ کیا ہے آج؟ جس طرح میں نے کہا زندگی، انسانی زندگی کیا ہے، تو نچوڑ کیا ہے؟ زندگی کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں۔ زندگی کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی میں آپ کی روح کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کبھی کبھی گرجا گھر میں آ گئے، کبھی کبھی گرجا گھر کے کسی پروگرام میں حصہ لیا، اور پھر کہا ہماری بڑی خدمات ہیں گرجا کے لیے، ہماری بڑی قربانیاں ہیں گرجا گھر کے لیے، پھر کلیسیا کے کسی ایک اچھے کام میں شرکت کر کے لیے کلیسیا کی میں نے بڑی خدمت کی۔ یہ تکبر، اس سے آپ کبھی آگے نہیں کر سکتے۔ اور اس بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کہتا ہے خدا میں نکما نوکر ہوں، مجھے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ اور میں نے اکثر بہنوں کو دیکھا ہے اپنی طاقت سے زیادہ وہ مہمانوں کا کھانا تیار کرتی ہیں، زیادہ خرچ کر کے، اور آخر میں ان کا بڑا پیارا سا جملہ ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ کی زیادہ خدمت نہیں کر سکتے، اور میں انہیں کہتا ہوں بہن جی اس سے زیادہ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اتنا کچھ آپ نے پکا لیا ہے، اتنا زیادہ آپ نے خرچ کر لیا ہے، اور کیا کرنا تھا؟ یہ ان کی حلیمی، فروختی اور محبت کی بات ہے۔ میں ہی پولس رسول کہتا ہے کہ میں وہ کچھ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے۔ اور آج زندگی کے مقصد کو جاننے کے لیے کہیے گا کہ خداوند میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا۔ آج کے نچوڑ میں، کلام کے اس نچوڑ میں ایک اور خاص بات ہے، جو کام بھی کرے اس میں خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہو۔ میں نہ اس میں، میری وجہ سے گرجا قائم، میری وجہ سے تنظیم قائم، میری وجہ سے خاندان چلتا ہے، میری وجہ سے ملک چلتا ہے۔ میں نہ ہوں تو یہ ملک نہ چلے، میں نہ ہوں تو یہ گھر نہ چلے۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ انسان تو شاہی کیا ہے، تیری زندگی کیا ہے؟ بڑے آئے اور بڑے چلے گا، بڑے آئے اور بڑے تو کیا ہے؟ اس شخص کو، اس تنظیم کو، اس شہر کو، اس جہاں کو چلانے والا ایک ہی ہے، اور اس ہستی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر ہم خداوند کے کلام پر عمل ہی نہیں کرتے تو اس کو پھر کیا عزت اور جلال دیتے ہیں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھ لو اور آپ مسیحی، کلمہ پڑھ لو تو آپ مسلم ایماندار۔ تو میں نے کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے سے نہ مسیحی مسیحی ہوتا ہے اور نہ کلمہ پڑھنے سے مسلم مسلم ہوتا ہے جب تک وہ صحیح معنی میں خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ آپ کہیں کہ میں آپ کے ماں باپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور اگر آپ اس کے ماں باپ کی روز بدگوئی کریں تو عزت پھر کیا ہے؟ آپ کہیں کہ میں فلاں شخص کی بڑی عزت کرتا ہوں، روز اس کے خلاف گندی زبان استعمال کریں تو کیا آپ اس کی عزت کرتے ہیں؟ عقل مندی تو یہ ہے نا کہ اس کے منہ پہ جا کے کہیں آپ میں یہ پرابلم ہے، آپ میں یہ خطا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہیں مجھ میں نہیں ہے، میں پاک ہوں۔ کیا ہے یہ دینی احکامات پر عمل؟ اگر خود چوری کرتے ہو، خود جھوٹ بولتے ہو، تو دوسروں کو کہو گے کہ تو جھوٹا ہے، تو چور ہے۔ عزیزو، خدا کے احکامات پر عمل نہ کرنے سے ہم خدا کو عزت نہیں دیتے۔ خدا کی غیرت ہماری بس برائے نام ہے۔ ہم غیرت کے نام پہ انسانوں کو سنسار کر دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، پر خود خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ نچوڑ انسانی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ انسانی زندگی کیا ہے؟ خدا کے نام کو عزت دینا،
خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا، اس کے حکموں پر عمل کرنا اور زندگی کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرنا کہ کیوں خدا نے ہمیں بنایا ہے اور کیوں اس نے اس جہاں میں ہمیں زندہ اور قائم رکھا ہے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکر ادا کریں۔